الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم وحذا حذوهم وسلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب زیارت القبور، قبروں کی زیارت کا بیان. زیارت کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو قریب سے دیکھنا. ایک ہے مطلق رویت، تو رویت دور سے ہو یا قریب سے ہو اسے رویت کہتے ہیں. ہاں، جیسے آپ کہتے ہیں رأیت من بعید، رأیتہ من بعید ورأیتہ من قریب، دونوں کے لیے استعمال عام ہے. مگر زیارت یہ خاص ہے رویت سے. اس کا معنی ہوتا ہے قریب سے دیکھنا. دراصل زیارت کا جو مادہ ہے زے واو رے، زور، اس کا معنی ہوتا ہے سینے کی بالائی ہڈیاں، جسے ہنسلی کی ہڈی کہتے ہیں. تو یہ ظاہر سی بات ہے یہ اسی وقت نظر آئے گی جب آپ قریب سے دیکھیں، یہ اصلی معنی کے لحاظ سے. اور پھر یہ کہ ہر قریب سے دیکھنے کو زیارت کہا جانے لگا، چاہے ہنسلی کی ہڈی نظر آئے نہ آئے. زیارت قبور کے تعلق سے کچھ اجمالی باتیں ذہن نشین کر لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ دور جاہلیت میں لوگ قبروں پہ جایا کرتے تھے اور ان کی زیارت کیا کرتے تھے، اور وہاں آہو بکا اور دور جاہلیت کے اعمال کیا کرتے تھے، رونا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، منہ پہ تماچے مارنا وغیرہ وغیرہ، جو دور جاہلیت میں عام طور سے وہ کرتے تھے، نوحہ گری، وہ سب وہاں کیا کرتے تھے. تو اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں زیارت قبر سے منع فرما دیا تھا. لیکن جب دیکھا کہ اب لوگوں کے اندر اسلامی خوبو رچ بس گئی ہے اور ان کی ذہنیت اسلام پر پختہ ہو چکی ہے، اب وہ جاہلیت کے اعمال کی طرف نہیں لوٹیں گے تو آپ نے پھر ان کو اجازت دے دی اور فرمایا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، اب سنو تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو. خیال رہے کہ دور جاہلیت میں خاص طور سے مرد تو جاتے ہی تھے، عورتیں بھی جاتی تھیں، اور عورتوں کے اندر صبر و تحمل کا مادہ بنسبت مردوں کے کم ہوتا ہے، اس لیے اور وہ بے صبری کا مظاہرہ کرنا، جزا فضا کرنا بہت زیادہ ہوتا تھا، اور دوسری خرابیاں بھی تھیں. تو اس لیے مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی منع کیا تھا. اور اس بیچ کے وقت میں، یہ جو ممانعت کا وقت تھا، اس بیچ کے وقت میں جو عورتیں گئیں تو چونکہ یہ سرکار کے حکم کے خلاف اور شریعت کے حکم کے خلاف تھا، اور وہ شریعت کے حکم کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے دوری اور لعنت کا سبب ہوتا ہے. اس لیے اس موقع پر سرکار نے فرمایا لعن اللہ الزوارات من النساء، زیارت قبر کرنے والی عورتوں پر اللہ کی لعنت. اچھا، پھر اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ اجازت دی، تو آیا یہ اجازت صرف مردوں کے لیے رہی کہ عورتیں بھی اس میں شامل ہیں؟ اس میں اختلاف علماء ہے. اور ایک طبقہ علماء کا یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے پہلے منع کیا تھا مردوں عورتوں دونوں کو، تو اس میں دونوں شامل تھے، تو ایسے ہی اب جب اجازت دی
تو یہ اجازت بھی عام ہے، مردوں کے ساتھ عورتیں بھی اس اجازت میں شریک ہیں۔ ہاں کوئی خرابی ہو اور رکاوٹ ہو شرعی تو وہ الگ بات ہے، تو اس کی وجہ سے تو ممانعت پھر لوٹ آئے گی، مگر عارضی ممانعت ہوگی۔ اور ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ اجازت صرف مردوں کے لیے ہے اور عورتوں کے لیے ممانعت حسب سابق باقی ہے۔ ہاں کیا ہمارے جو محتاط متاخرین علماء ہیں وہ اسی پہ فتویٰ دیتے ہیں کہ اس وقت عورتوں کے لیے زیارت قبر منع ہے۔ ہاں مگر خیال رہے کہ یہاں قبور میں سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی مزار اقدس اور سرکار کے روضہ اطہر کی زیارت اس سے مستثنیٰ ہے۔ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ سرکار کے روضہ اطہر کی زیارت یہ مردوں کے ساتھ عورتوں کے لیے بھی سنت بلکہ قریب بواجب ہے جو لوگ وہاں جائیں۔ ہاں یہ چند ضروری باتیں ہیں جو اس باب کے تعلق سے میں نے شروع میں بتا دی، یہ اگر آپ ذہن میں رکھیں گے تو آگے حدیث میں کوئی اشکال نہیں ہوگا، پڑھتے چلے جائیں گے۔ بس چلیے دیکھیے، الفصل الاول عن بریدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها ونہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاث فامسکوا ما بدا لکم ونہیتکم عن النبیذ الا فی سقاء فاشربوا فی الاسقیۃ کلھا ولا تشربوا مسکرا، رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگوں کو میں نے قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا، تو اب قبروں کی زیارت کرو۔ اس کی تشریح میں کر چکا ہوں، پوری وضاحت ہو ہی چکی ہے۔ ہاں وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اور میں نے تمہیں 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت سے منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ قربانی کے گوشت نہ رکھو۔ اصل میں ابتدائی جو دور تھا اسلام کا، اس وقت بظاہر مالی قلت تھی، غربت تھی اور لوگ حاجت مند ہوتے تھے، تو اس لیے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ قربانیاں کرو تو اپنے حاجت مند بھائیوں کا بھی خیال کرو، انہیں دے دیا کرو، 3 دن سے زیادہ نہ رکھو، منع ہے۔ ہاں کیونکہ یہ 3 دن سے زیادہ کی ممانعت ہو جائے گی تو لامحالہ ایسے بھی ہو دیں گے۔ لیکن جب حالات بدلے آہستہ آہستہ اور لوگ مسلمان نسبتاً اتنے حاجت مند نہ رہے اب، تو سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر اجازت دے دی کہ اب تم 3 دن سے زیادہ رکھ سکتے ہو۔ تو کہا وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِي فَوْقَ الصَّلَاةِ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ، اور میں نے 3 دن سے زیادہ قربانیوں کے گوشت سے تمہیں منع کیا تھا، اب تم انہیں روکے رہو، ما بدا لکم، جب تک تمہارا جی چاہے۔ بدا یہ فعل ماضی ہے، بدا یبدو بدون بے معنی ظہرا، تو مطلب کیا، ما ظہرا لکم، یعنی جب تک تمہارے نزدیک ظاہر ہو، مطلب اس کا ترجمہ اچھا سا آپ کریں گے، جب تک تمہارا جی چاہے۔ یہ ما بدا میں جو ما ہے، یہ ما پیمانہ مادامہ ہے، ما ظرفیہ مصدریہ، یعنی ما مصدریہ ہے اور اس سے پہلے وقتہ یا حینہ ظرف محذوف ہے۔ وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا، اور میں نے تمہیں مشکیزے کے علاوہ نبیذ سے منع کیا تھا، اب سارے برتنوں میں تم نبیذ پیو۔ ولا تشربوا مسکرا، ہاں اسے نہ پینا جبکہ
نشہ آور حالت میں ہو، کسی نشہ آور چیز کو مت پینا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ آپ کو خوب معلوم ہے اچھی طرح سے کہ دور جاہلیت اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی شراب نوشی کتنی عام تھی۔ ہاں، لوگ شراب کے بڑے شوقین اور رسیا ہوا کرتے تھے، بلکہ شراب پینے اس کے ساتھ ساتھ پلانا یہ سخاوت کا معیار تھا اس زمانے میں۔ ہاں، اور جو نہ پیتا پلاتا تو اسے بخیل گردانا جاتا۔ دور جاہلیت کے اشعار آپ نے شاید پڑھے ہوں گے سبع معلقات میں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیسے کیسے شاعر اپنی سخاوت کو بیان کرتے ہیں۔ شراب پلانا، جوا کھیلنا، یہ سب شرافت کے معیار تھے۔ اسلام آیا تو اس نے جہاں بہت کچھ انقلاب اور تبدیلیاں پیدا کی، اس نے معیار شرافت ہی بدل دیا۔ ہاں، اچھا ہاں صاحب، تو شروع میں جب یہ حال تھا، اس کے بعد پھر جب شراب اور یوں ہی نبیذ جب نشاور ہو، تو شراب کو جب منع کیا گیا تو ابتدا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ سے بھی منع کر دیا۔ کہا کہ صرف تم مشکیزے میں نبیذ بنا کے پی سکتے ہو اور دوسرے برتنوں میں نہیں۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ ایک ہی، مشکیزہ چمڑے کا ہوتا ہے اور اس میں جب نبیذ بنائی جاتی تھی تو وہ جلدی گرم نہیں ہوتی تھی۔ دیگر برتنوں میں جلدی گرم ہونے کا خوف ہوتا تھا، اور گرم ہونے پر اس میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور جوش سے پھر نشہ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، تو سرکار نے اس لیے مشکیزے کے علاوہ اور چیزوں میں منع فرمایا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ نشہ آور کی حد تک پہنچ جائے گرم ہونے کے بعد۔ ہاں، اور لوگ کہیں اس کو ایک بار پی لیں، انجانے ہی میں پی لیں، اور اس کے بعد جب پی لیں اور پھر وہی ابھی جلدی ہی تو انہوں نے پینا چھوڑا ہے، کہیں پھر پرانی عادت کی طرف نفس کی شامت کی وجہ سے پھر نہ چلے جائیں۔ ہاں، اس لیے سرکار نے ابتدا میں اس سے منع فرمایا تھا۔ لیکن جب دیکھا کہ اسلامی خوب اچھی طریقے سے لوگوں کے ذہن نشی ہو چکی ہے اور لوگ اب اسلام کے سانچے میں ڈھل چکے ہیں اور اب اس طرح کا خوف اور خدشہ نہیں رہا، تو سرکار نے فرمایا کہ نہیتکم عن النبیذ الا فی السقاء فاشربوا فی الاسقیۃ کلھا۔ اب سارے برتنوں میں پی سکتے ہو بنا کے۔ ہاں، اتنا یاد رکھنا کہ لا تشربوا مسکرا، کسی نشہ آور چیز کو مت پینا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ بات تو واضح ہو گئی۔ نبیذ کا مطلب تو سمجھتے ہیں، یہ نبذ یمبذ نبذن سے فعیل کے وزن پر ہے۔ نبذہ کا معنی ہوتا ہے کوئی چیز ڈالنا۔ تو نبیذ کی صورت یہ ہوتی تھی کہ پانی میں کھجور یا منقہ وغیرہ ڈال دیتے تھے اور وہ پڑا رہتا تھا یہاں تک کہ اس کا عرق کشید کر کے اسی میں آ جاتا تھا، مٹھاس آ جاتی تھی۔ ہاں، اور کچھ لوگ یہ کرتے تھے کہ کھجور یا یہ منقہ کشمش وغیرہ اس کو پیس کر کے وہ پانی میں ڈال دیتے تھے۔ ہاں، تو اس طرح بھی نبیذ بناتے تھے۔ یہ خیال ہے کہ نبیذ جب حد نشہ کو نہ پہنچے اس وقت تک بالاتفاق جائز ہے، سمجھے، اور نشے کی حد تک پہنچ جائے تو بالاتفاق ناجائز ہے۔ بات سمجھے؟ ہاں۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ عن ابی ہریرہ قال زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر امہ فبكى وابكى من حوله وقال استاذنت ربي في ان استغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في ان ازور قبرها فاذن لي فزوروا القبور فانها تذكر الموت۔ رواہ مسلم۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی. مکہ اور مدینہ کے درمیان وہ مدفون ہے، تو وہاں جا کر سرکار نے قبر کی زیارت کی. فبکا، تو آپ رو پڑے. ہاں، کس لیے روئے تھے؟ اوپر محشی نے بین السطرین لکھا علی فراقیہا او علی عذابیہا. دو رائے ہیں اس میں. ایک تو یہ کہ ان کی جدائی پر رو پڑے. ہاں، اپنا بچپن یاد آیا کہ ماں ان کے ساتھ کتنی شفقت سے پیش آتی تھی، رو پڑے. یا یہ کہ یہ دیکھا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہیں تو رو پڑے. یہ دو موقف ہیں اس سلسلے میں. دراصل اس سلسلے میں خود علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ سرکار کے والدین کریمین یہ نجات یافتہ اور اہل ایمان ہیں یا نہیں. تو جمہور اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ وہ اہل ایمان ہیں، نجات یافتہ ہیں. اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کی موت کفر پر ہوئی اس لیے وہ عذاب میں ہے. سمجھے؟ لیکن یہ جمہور کے خلاف مسلک ہے. سمجھ گئے؟ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ شروع میں بڑے سخت تھے اس معاملے میں. ہاں، اور اپنی کتابوں میں شرح فقہ اکبر وغیرہ میں بہت سخت الفاظ لکھے ہیں انہوں نے اس کے بارے میں. لیکن جب ان کے استاد اور شیخ حضرت علامہ ابن حجر حیتمی اور حضرت علی متقی ہندی، انہوں نے جب ان کی یہ بات سنی، ان کا موقف دیکھا، تو اس وقت بہت ناراض ہوئے اور ان کو سختی کے ساتھ سمجھایا. تو اخیر میں پھر انہوں نے شرح شفا میں اس سے رجوع کر لیا اور اس بات کے قائل ہوئے کہ ان کا وہ نجات یافتہ ہیں اور ان کا انتقال کفر نہیں ایمان کی حالت میں ہوا. سمجھے؟ اچھا، وہ کتابیں پہلے والی بھی چھپ رہی ہیں، تو یہ وہابی زمانہ اور اس طرح کے جو لوگ جن کے دلوں میں قد ہے وہ انہی عبارتوں کو ملا علی قاری کے حوالے سے پیش کر دیتے ہیں. آخر والی بات جس میں رجوع ہے اس کو نہیں پیش کرتے. یہ ملا علی قاری کا ایک رسالہ ہے المقدمۃ السالمہ فی خوف الخاتمہ. مولانا رئیس اختر نے اس کا ترجمہ کیا ہے اردو میں. تو اس میں بھی بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے، یہ پہلے کا ہے، بڑے سخت الفاظ میں انہوں نے سخت الفاظ لکھے ہیں. تو اس پر حاشیہ لگانے کی باضابطہ ضرورت پڑی تو اس پر حاشیہ ہے، تفصیل سے کتاب چھپی ہوئی ہے، دیکھ سکتے ہیں آپ. اعلی حضرت کا رسالہ بھی اس پر، حضرت عزری میاں صاحب نے بھی ایک رسالہ اس پر لکھا تھا جو آپ کے تعلیقات بخاری ہیں، یہاں مجلس برکات سے بھی چھپی ہوئی، الگ سے بھی چھپا ہوا ہے. خیر چلیے، تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہے تو وہ توجیہ کرتے ہیں کہ فبکا علی فراقہا و ابکا من حولہ، کہ سرکار خود ان کی جدائی میں، اپنی والدہ کی جدائی میں روئے، و ابکا من حولہ، اور ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کو رلایا بھی، ان کو دیکھ کر یہ لوگ بھی رونے لگے. اور جو لوگ اس کے قائل نہیں ہیں، جمہور کے خلاف موقف رکھتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ عذاب میں ہے تو ان کے عذاب کو دیکھ کر روئے، وہ اعلیٰ عذابہا والی توجیہ کرتے ہیں. بات سمجھے نا؟ فقال استاذنت ربی فی ان استغفر لہا، تو سرکار نے کہا کہ میں نے اپنے رب سے اجازت چاہی، اس تعلق سے اجازت چاہی کہ میں ان کے لیے دعائے مغفرت کروں. فلم یوزن لی، تو مجھے اس کی اجازت نہ دی گئی. واستاذنتہ فی ان ازور قبرہا فاذن لی، اور میں نے
اللہ سے اس کی اجازت مانگی کہ میں اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کروں تو اس کی مجھے اجازت مل گئی، فزور القبور فإنہا تذکر الموت، تو اب تم لوگ بھی قبروں کی زیارت کیا کرو، کیونکہ قبروں کی زیارت یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ اچھا، اب یہاں دیکھیے، یہ اس کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ انتقال کفر پر ہوا، کیونکہ استغفار کے لیے میں نے رب سے اجازت مانگی تو اجازت نہ ملی۔ لیکن یہ خبر بھی خبر واحد ہے، اور خبر واحد اتنی مضبوط نہیں ہوتی ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی یقینی اور حکم ثابت کیا جا سکے۔ اب جو لوگ ان کے ایمان کے قائل ہیں وہ تین طریقے سے ان کے ایمان کو ثابت کرتے ہیں۔ ایک تو اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آباء و اجداد ہیں حضرت آدم تک، ان میں کوئی بھی بیچ میں کافر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں آیا وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، فِي السَّاجِدِينَ أَيْ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہم تمہارا ان سجدہ کرنے والوں یعنی اہل ایمان میں تمہارا الٹنا پلٹنا اور تمہاری آمد و رفت ہم دیکھ رہے ہیں، سمجھے؟ یعنی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم ہمیشہ سجدہ کرنے والوں کی نسل میں رہے، ابن ان جد۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ جتنے آبائے کریم تھے وہ سب مومنین تھے، آباء و اجداد اور امہات۔ اچھا صاحب، ایک تو یہ چیز ہوئی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ کفر پر اس لیے نہیں کہ ان لوگوں سے بت پرستی ثابت نہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان اسلام اور اعلان نبوت سے پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، تو وہ زمانہ فطرت ہے۔ حضرت عیسیٰ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے درمیان جو زمانہ ہے زمانہ فطرت کہلاتا ہے، اور زمانہ فطرت کے بارے میں علماء کا یہ کہنا ہے کہ اس میں جو لوگ جو اہل فطرت ہیں جب تک ان سے شرک و کفر ثابت نہ ہو اس وقت تک وہ نجات یافتہ ہے۔ جی ہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس خانے کے لحاظ سے بھی نجات یافتہ ہے، مشرک و کافر نہیں، کفر تم سے ثابت نہیں کوئی۔ ہاں، تو اور بھی دیگر طریقے ہیں، بہرحال یہ دو طریقے بہت عام ہیں۔ اور ایک تیسری دلیل بھی یاد آئی، جس کو امام سیوطی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں درخواست پر انہیں زندہ کیا گیا، اور پھر وہ سرکار پر ایمان لائے، اور پھر حسب سابق ان پر موت طاری ہو گئی۔ ہاں، تو اب تو بالکل سارا مسئلہ ہی ختم، بات سمجھے؟ اور رہ گئی یہ حدیث، تو ایسا ہو سکتا ہے کہ پہلے سرکار نے شروع میں اجازت مانگی ہو، کسی مصلحت کی وجہ سے اجازت نہ ملی ہو، اور بعد میں پھر سرکار کے کہنے پر انہیں زندگی ملی اور پھر وہ ایمان بھی لے آئے۔ تو بہرحال اس موضوع پر جو رسائل ہیں ان کا مطالعہ آپ کو کرنا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی رسالہ بہت جامع ہے اس موضوع پر، امام سیوطی نے بہت کچھ لکھا ہے اس پر۔ اچھا، یہاں زور القبور فإنہا تذکر الموت میں ایک چیز یہ ہے، قبروں کی زیارت کرو اس لیے کہ یہ موت کو یاد دلاتی ہے۔ تو اس سے اشارہ یہ ہے کہ جب قبرستان جاؤ تو وہاں غفلت کی حالت میں نہ جاؤ، بیدار ہو کر جاؤ، بیدار مغزی کے ساتھ، اور قبر کو دیکھ کر کے تصور یہ قائم ہونا چاہیے کہ میری طرح یہ بھی کل زندہ تھے، لیکن جس طریقے سے ان پر موت طاری ہوئی اور آج یہ زیر زمین مدفون ہے، یہی انجام میرا بھی ہونا ہے، اور یہی انجام ہونا ہے تو پھر ہمیں یہاں اللہ کے احکام پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔
عن بريدة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية رواہ مسلم۔ حضرت بریدہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کو یہ سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان جائیں تو یہ پڑھیں، یہ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ اہل الدیار، اہلا نسب کے ساتھ، اصل میں یہ اہل الدیار ہے۔ اے مومنین، اے اہل ایمان اور مسلمانوں کے گھر والوں، تم پر سلامتی ہو۔ انشاءاللہ تعالی، یقیناً انشاءاللہ تعالی ہم تمہارے ساتھ آ ملنے والے ہیں۔ لاحقون میں جو پہلا لام ہے لام تاکید ہے، اور یہاں انشاءاللہ جو کہا گیا ہے یہ حصول برکت کے لیے ہے، ورنہ یہ یقینی چیز ہے۔ زندوں کا مرنا یہ تو یقینی چیز ہے نا، اور انشاء میں جو ان ہے اپنے اصل کے لحاظ سے تو وہ شک کی جگہوں میں استعمال ہوتا ہے۔ خود ہدایت النو میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ ان تستعمل فی الامور المشکوکہ، مشکوک جگہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، حالانکہ یہ مشکوک جگہ نہیں ہے، یقینی جگہ ہے۔ تو اس لیے یہ کہا جائے کہ یہ اپنے حقیقی معنی پہ نہیں ہے، بلکہ یہاں فقط حصول برکت کے لیے تبرکاً ذکر کر دیا گیا انشاءاللہ۔ اور یقیناً ہم تمہارے ساتھ ضرور ملنے والے ہیں انشاءاللہ۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، ہم اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں، عافیت کی دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اور آپ کو عافیت عطا فرمائے، یعنی امن و سکون عطا فرمائے، امن و امان عطا فرمائے۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ جب دعا کریں تو اپنے لیے بھی دعا کریں اور دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، مگر دعا میں اپنے آپ کو پہلے رکھیں۔ نسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، نسأل اللہ لکم ولنا بھی کہہ سکتے ہیں، مگر بہتر یہی ہے جو سرکار نے طریقہ بتایا۔ رواہ مسلم، امام مسلم نے اسے روایت کیا۔ یہ الفاظ ہیں، اور کبھی کبھی کچھ اس سے ملتے جلتے دوسرے الفاظ بھی سرکار نے کہیں، آگے آ رہے ہیں، ان میں سے آپ جو بھی کہیں صحیح ہے۔ الفصل الثانی عن ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبور في بالمدينة فأقبل عليهم بوجهه فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر رواه الترمذي فقال هذا حديث حسن غريب۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر مدینہ طیبہ کی کچھ قبروں کے پاس سے ہوا، تو آپ ان کی طرف، آپ اپنے رخ زیبا کے ساتھ ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقالا، اور پھر آپ نے یہ فرمایا، یہ دعا، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، لنا و لکم، لنا دیکھیں مقدم ہے، انتم سلفنا، تم ہمارے پیشرو ہو۔ سلف کسے کہتے ہیں؟ آگے جانے والا، گزرنے والا۔ الیوم السالف، گزرا ہوا دن جو آگے جا چکا۔ تو سلف جس کی جمع اسلاف کا مطلب کیا ہے؟ پیشرو، جو آگے جا چکے، ہمارے بزرگ۔ تم ہمارے پیشرو ہو، آگے جانے والے، وَنَحْنُ بِالْأَثَرِ، اور ہم پیچھے پیچھے ہیں۔ اثر کا معنی تم آگے جا رہے ہو، پیچھے ہم بھی آ رہے ہیں۔ رواہ الترمذی، امام ترمذی نے اسے روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث حسن غریب ہے۔ اچھا، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ زیارت قبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ الفصل الثالث عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
اچھا، اب یہ کہ قبر کی زیارت کی جائے تو کیسے کیا جائے؟ اس سلسلے میں خود ہمارے علماء نے فرمایا ہے، فقہاء نے فرمایا ہے، فتاوی عالمگیری میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ جائیے تو قبر کے پاس اس طرح کھڑے ہوئیے کہ آپ کا چہرہ قبر کی طرف ہو اور آپ کی پشت قبلہ کی طرف ہو۔ یہ کب ہوگا؟ یہ اسی وقت ہوگا جب آپ ان کے چہرے کے سامنے کھڑے ہوں گے جا کے جانب قبلہ میں، تو آپ کی پشت قبلہ کی طرف ہوگی اور آپ کا رخ قبر کی طرف ہوگا۔ اور علماء نے فرمایا ہے کہ اتنی دور کھڑے ہوئیے کہ عموماً زندگی میں جتنی دور آپ رہا کرتے تھے، مثلا 4 ہاتھ کے فاصلے پر، اور قبر کو ہاتھ نہ لگائیے، ہاں، قبر کو ہاتھ نہ لگائیے، اور قبر کی مٹی لگانا یہ تو جہالت ہے، چہرے پہ ملنا یہ جہالت ہے۔ اس کو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اشیۃ اللمعات شرح مشکات میں صراحت لکھا ہے، اور اعلیٰ حضرت علی رضوان نے بھی ساری باتیں لکھی ہیں۔ اچھا، البتہ اتنا ضرور ہے کہ بوسہ دینے کا جو مسئلہ ہے تو یہ علماء کو بھی یہی ادب سکھایا گیا ہے کہ وہ ایسا نہ کریں، خاص طور سے عوام کے سامنے نہ کریں، اس لیے کہ عوام مسائل کی گہرائیاں اور احکام کی گہرائیاں نہیں جانتے، تو علماء کو جب کرتے دیکھیں گے تو وہ علماء اگر صرف بوسہ لے رہے ہیں تو وہ ہو سکتا ہے کہ لپٹنا شروع کر دیں اور پھر سجدے تک پہنچ جائیں، اس لیے پہلے ہی سے دروازہ بند کیا جا رہا ہے۔ اور مگر اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے اپنے فتوے کے آخر میں کچھ عربی میں لکھا ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ لکل مقام رجال، ہر مقام کے لیے کچھ افراد ہوتے ہیں، وہ لکل رجال مقام، اور ہر آدمی کے لیے الگ ایک مقام ہوتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر تنہائی میں ہو اور وہاں عوام کا کوئی مسئلہ نہ ہو تو اجازت ہے، سمجھے؟ ہاں، لیکن کہ کوئی بہت فضیلت کی چیز وہ نہیں ہے، اس لیے بچنا ہی چاہیے، بہتر ہے، سمجھے؟ اچھا صاحب، ان عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد رواه مسلم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرکار کی جانب سے ان کی باری کی رات ہوتی، کانا لیلتھا میں حاضمین کا بعد ہے حضرت عائشہ، جب سرکار کی جانب سے ان کی باری کی رات ہوتی تو سرکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں بقی کی طرف نکل جاتے، بقی جسے اب جنت البقی کہتے ہیں، اور یہ اہل مدینہ کا قبرستان ہے پرانا پہلے سے، وہاں نکل جاتے اور پھر فرماتے السلام علیکم دار قوم مومنین، یہ کہتے اے مسلمانوں کے گھر والوں تم پر سلامتی ہو، وَأَتَاكُمْ مَا تُوعَدُونَ، تم پر تمہارے پاس وہ چیز آئی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، اور عطاکم، اگر آپ جملے دعائیہ مانیں تو یہ ترجمہ ہوگا کہ تمہیں وہ چیز ملے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اہل ایمان سے اللہ کے ثواب کا وعدہ ہے تو اللہ کی جانب سے تمہیں جزائے خیر ملے، ثواب ملے۔ اچھا، غدن مؤجلون، اور ہم کل کے لیے، اچھا ہاں، اور تم اس سے مؤخر کر دیے گئے ہو، یعنی مطلب یہ ہے کہ کل کے لیے، کل روز قیامت کے لیے۔ وَإِنَّا إِنشَاءَ اللَّهُ تَعَالَى بِكُمْ لَاحِقُونَ، اور یقیناً
ہم تمہارے ساتھ ملنے والے ہیں انشاءاللہ. یہاں بھی وہی انشاءاللہ برکت کے لیے. اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ اہل بقیع غرقد کے لیے کی بخشش فرما، ان کی مغفرت فرما. اللہم اغفر، یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ زیارت قبر کو جاؤ تو ایصال ثواب بھی کرو. ہاں سرکار کی سنت ہے. اس سے منکرین کو، وہابیہ کو، خاص طور سے غیر مقلدین کو، کہ جو ایصال ثواب کے منکر ہیں، ان کو اس سے کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ رواہ مسلم ہے. امام مسلم نے اسے روایت کیا. وہ تو ہر چیز میں یہی کہتے ہیں کہ بخاری اور مسلم دکھاؤ، تو مسلم میں تو ہے. اور ایصال ثواب یہی نہ ہے اللہم اغفر لفلاں، یہی تو ایصال ثواب ہے، اور کیا ہے. مگر اس سب کے باوجود خدا جانے کی کون سی عقل رکھتے ہیں اور ذہن میں کیا بھرا ہوا ہے. جی ہاں، صاف صاف انکار کرتا ہے. ایک طبقہ انکار کرتا ہے ایصال ثواب کا غیر مقلدین میں. اچھا صاحب، یہاں بقیع غرقد کا لفظ لغوی اعتبار سے بقی یہ اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں درخت لگے ہوں. تو یہ جگہ ایسی تھی اس میں بہت درخت تھے. اور غرقد یہ ایک خاص قسم کا بڑا درخت ہوتا تھا. یہ وہاں بہت زیادہ اگے ہوئے تھے اس وقت، اس لیے اس کو بقیع غرقد نام پڑا اس کا. ہاں رواہ مسلم. وعنہا قالت کیف اقول یا رسول اللہ تعنی فی زیارت القبور قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وإنا انشاء اللہ بکم للاحقون. رواہ مسلم. حضرت ام المومنین ہی سے روایت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں کیا کہوں. ان کی مرادیں تھی کہ زیارت قبور میں کیا کہوں. تعنی میں ضمیر حیا کا مرجع ام المومنین، کہ میں قبر کی زیارت کو جاؤں تو کیا کہوں. ہاں اس سے پتہ چلا اس میں ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ لوگ کہتے ہیں ہاں کہ عورتوں کو بھی اجازت ملی تھی قبر کی. ہاں قال قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین. تو سرکار نے فرمایا کہ تم یہ پڑھا کرو، یہ کہا کرو کہ سلامتی ہو اہل ایمان اور مسلمانوں کے گھر والوں پر، اور اللہ ہم میں سے اگلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے. المستقدمین یعنی المتقدمین اگلوں، والمستاخرین یعنی المتاخرین تو اگلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے. اور انشاءاللہ ہم بھی تم لوگوں کے ساتھ ضرور آ ملنے والے ہیں. رواہ مسلم.